ہائے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب رہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کرے آج آپ کچھ ایسی باتیں دیکھیں، ایسی باتیں پہچان لیں جن سے آپ ایسے لپٹ جائیں کہ کبھی ان سے دور نہ ہونا چاہیں۔ کچھ ایسی باتیں آپ کے دل کی تہ تک پہنچ جائیں کہ آپ ان باتوں کو خزانوں سے بھی زیادہ پیار کر سکیں، کیونکہ خدا کا کلام ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے محفوظ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، خداوند کے پیار میں بڑھتے رہتے ہیں اور خداوند کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے، خداوند مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔ آپ میں سے بہت ایسے بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ سب خداوند کے پیارے ہو۔ آپ میں سے بہتوں نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر لیا ہے اور بہت تجربہ کرنے کے بعد، تلاش کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک رہیں گے، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کر کے، اس پر یقین کر کے، اس کے پاک روح کی مدد سے زندگی بسر کریں گے۔ بہت پیارا فیصلہ ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے
مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، مجھ سے لپٹے رہو۔ اور یہاں جو زبور میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں نے ارادتاً ایک بات پر زور دیا، وہاں ٹکا ہوں، اس کو دوبارہ زور زور سے پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر، میری جان تیری پیاسی ہے، تو میرا خدا ہے، میرا دل تیرا طالب ہے، تیری تلاش ہے میرے دل کو۔ کہتا میں خدا کے گھر میں تجھ پر نظر کروں گا، تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، تیرا نام لے کر ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ یہ کتنی دفعہ اس بات کا ذکر ہے، تو میرا مددگار رہا ہے۔ اور پھر یہ تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا، تیرے پروں کے سائے میں۔ اتنی نزدیکی خدا کی ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ہماری آنکھیں اس کی طرف رہیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں، مشکلوں کو نہ دیکھتے رہ جائیں، مصیبتوں پر سوچتے نہ رہ جائیں۔ ہماری روحانی زندگی کا دار و مدار، انحصار اس پر ہے، منحصر اسی پر ہے کہ ہم اس کے نزدیک رہیں، وہ ہمارے نزدیک رہے۔ اسی لیے خداوند کے بندے داؤد نے یہ کہا ہے کہ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ باہر سے بھی ہم پر حملے ہوتے ہیں، مخالفتیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، ایذا رسانی ہے، یہ سب باہر سے۔ اندر سے اور بھی عجیب قسم کی مصیبتیں ہیں۔ شیطان اندر ہمارے ایسی باتیں پیدا کر دیتا ہے کہ ہمارا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے جو خدا کے بندے داؤد نے کہا، میرے لیے یہی بھلا ہے، کیونکہ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ مسیحی زندگی قائم رکھنے کے لیے اور جو برکت اس نے دے دی ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی رکشا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے لپٹے رہیں، دیکھتے رہیں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی، دیوار کھڑی ہو جاتی، اسے ڈھا دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں خدا کے کلام میں بڑا پیارا وعدہ ہے، اور خداوند نے اس طرح کہا ہے کہ 65واں زبور ہے یہ حوالے سب آ جائیں گے، آپ ان کو دیکھنا اور ضرور دیکھنا، اور ان کو لکھ لیجئے، یہ کام آئیں گے، یہ میرے کام آتے ہیں۔ بہت ضروری ہے یہ بات، ہماری روحانی زندگی کا دار و مداری اسی پر انحصار ہے۔ اگر یہ چیز ہٹ جائے تو ہم گئے، اتنا خطرناک ہے یہ وقت، ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے لپٹے رہیں۔ اسی لیے خداوند نے کہا ہے مجھ سے لپٹے رہو۔ جیسے شاخ ٹہنی سے جڑی رہتی ہے، بنی رہتی ہے، اسی طریقے سے ہم کو اس سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ڈالی کی طرح کٹ جاتے، سوکھ جاتی ہے، لوگ اسے آگ میں جھونک دیتے۔ کتنے اگر ہوشیار نہ رہیں تو بہت لوگوں کی کہانی ہے یہ، انہوں نے بہت اچھا شروع کیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ، اور اب معلوم نہیں کہاں ہیں وہ۔ انہوں نے دھیان نہیں رکھا اس بات کا کہ ہمارا سارا دھیان اس پر رہے، ہماری جان اس کے لیے پیاسی رہے، اس کے کلام سے لپٹے رہیں، کوئی چیز بیچ میں آنا جائے۔ دیکھو خدا کا کتنا پیارا وعدہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی، عورت، وہ بھائی، وہ بہن، وہ شخص، وہ مبارک ہے، دھنیہ ہے وہ۔ کون ہے وہ؟ جسے تو برگزیدہ کرتا، جسے تو چن لیتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ یہ خدا کے پاس آنا، یہ اس کی مہربانی، بخشش ہے اس کی۔ آپ کو تجربہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو تجربہ، کئی دفعہ دعا میں ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ شکر کیسے کریں۔ وہ خدا کی حضوری ہوتی ہے، اس کی نزدیکی ہوتی ہے۔ اور بھی کئی ایسے طریقے ہیں
جس میں خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ ہر ایماندار کے لیے ہر روز اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خدا کرے مجھ پر رحم ہوتا رہے، کوئی چیز مجھے اس سے دور نہ کر دے، ورنہ وہی بات ہے، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہماری حفاظت، ہماری رکشا، ہمارا سب کچھ اسی بات پر نربھر ہے کہ ہم اس سے لپٹے رہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے رکھتی ہے سائے میں، ویسے ہی میں نے چاہا کہ تم میرے پروں کے سائے میں رہو۔ وہاں یہی تو کہہ رہا ہے وہ، میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ اگر ہم اس کے نزدیک رہیں تو خوشی ہی خوشی ہمارے لیے، اور اگر اس کے پروں کے سائے سے دور ہو جائیں کسی وجہ سے تو سب کچھ خشک ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہوتی۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ نے خداوند کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو آج کی بات کو بڑے غور سے سمجھیے۔ یہ ایک ایسا کام خدا کرتا ہے جو ہر روز کرتا ہے، اور ہر ایماندار کی زندگی میں کرتا ہے، اور آخری دن تک کرتا رہے گا، تاکہ ہم اس کے نزدیک رہیں۔ وہ پاک ہے تو وہ یہ دیکھتا رہتا ہے، خدا اس بات کا خیال رکھتا ہے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر نہ ہو جائے جو ہم کو اندر سے ناپاک کر دے۔ وہ اس کو دکھاتا رہتا ہے، اور جب ہم اس کے حضور آ کے توبہ کرتے ہیں اس کو دھوتا رہتا ہے، صاف رکھتا ہے۔ لکھا ہے خدا ان کے لیے، لکھا ہے وہ پاک ہے، اور ضرور ہے کہ ہم بھی پاک ہوں۔ میں پاک ہوں، تم بھی پاک ہو۔ آپ سن رہے ہیں میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی زبردست ضرورت ہے؟ کیونکہ لکھا وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ خدا کے بندے نے ایک اور جگہ کہا، اگر بدی میرے دل میں ہوتی، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو کیا نقصان ہوتا؟ خداوند میری نہ سنتا، ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا، ہماری جو بات چیت ہوتی ہے میں اس سے فریاد کرتا ہوں، وہ سنتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے مجھے سنائی دیتا، یہ رشتہ ختم ہو جاتا۔ اور اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے کہ ہم نہ اس کی سنیں وہ ہماری نہ سنیں، تو پھر جائیں گے کہاں ہم؟ بہت ہوشیاری سے، بہت سمجھداری سے، بہت فرمانبرداری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ خدا کرے آپ کو بڑی برکت ملے اس کلام سے جو آپ سننے کو ہے۔ دیکھو، جب خدا کسی کو اپنی نزدیکی بخشتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنا اصل حال نظر آ جاتا ہے، اور جب وہ خدا کے حضور اس بات کو پہچان کر روتا ہے تو خدا اس کا حال بدل دیتا ہے، اس بلا کو دور کر دیتا ہے، اس بدی کو اس کے اندر سے دھو کے صاف کر دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز۔ جیسے ہم کو اپنے جسم کی صفائی کی ضرورت ہوتی، طہارت ہوتی ہے، عبادت سے پہلے ہاتھ دھو، یہ طہارت باہر کی ہوتی، بہت اچھا ہے، طہارت ہوتا دھونا، پاک کرنا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اندر کی طہارت ہم نہیں کر سکتے، اندر سے نہیں دھو سکتے، اور وہیں ہوتی ہے جدائی، وہیں شیطان کو موقع ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سنو، دیکھو آپ کو میں مثال دوں گا خدا کے پاک کلام میں۔ دیکھیے، ایوب نام کا ایک بہت پیارا خدا کا خادم ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت باتیں ہیں، اس کتاب کو آپ پڑھیے۔ اس کے بارے میں آپ کو صرف ایک بات دکھانا مانگتا ہوں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، اور خدا اس کی زندگی میں کتنا خوبصورت کام کرتا ہے۔ پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ ایوب کی کتاب ہے، جوب، ایوب کی کتاب۔ ایوب اوز کی سرزمین میں، جگہ کا نام ہے اوز کا علاقہ، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ اب یہ دیکھیے کیا لکھا، وہ شخص کامل، کامل راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ کتنی پیاری زندگی ہے خدا کے نزدیک،
اس کو کہتے ہیں خدا کے نزدیک ہونا. خدا کی قربت کسی کو بخشی جائے تو اس کے لیے کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا. کتنی خوبصورت زندگی ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ خدا اپنے بندے کو پیار کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک کام کرنا چاہتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہے، اور یہ سلوک خدا ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے. اب ذرا اس کتاب کے آخر میں آئیے، 42واں باب ہے اس کا، اور اس میں خدا کا بندہ کہتا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں 42واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے. اتنے نزدیک آ گیا، مجھے دکھائی دے رہا تو. ارے ہم خدا کا دیدار حاصل کرنا مانگتے ہیں. خدا رحم کر کے ہمیں دیدار بخشتا ہے ہماری اپنی حالت کا. دیکھا آپ نے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی. نتیجہ کیا ہوا؟ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کی زندگی میں خداوند ایک نیا کام کیا ہے. جس چیز سے اس کی جان گھبرا گئی ہے دیکھ کے کہ یہ میری زندگی میں کیا بات آ گئی ہے، اور خدا کے حضور کہتا خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد جو خداوند نے اس کی زندگی کی تقدیس کی ہے، توبہ کا نتیجہ تقدیس. تقدیس کہتے ہیں پوتر ہونا، پاک ہونا. جب آدمی کو پتہ لگ جائے کہ میں گناہ گار ہوں اور خدا کے حضور ہے، خدا اسے خود دھوتا ہے. ہم نہیں دھو سکتے، ہم ڈھانکتے ہیں اسے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. لوگ ہماری باتیں سن کے سوچتے ہیں بہت اچھے ہیں. ارے خدا کے حضور میں ڈر کے منت کرتا ہوں مجھ پر رحم کر، کیونکہ جو کچھ میں ہوں اسے وہ دیکھتا ہے اور وہ مجھے دکھا دیتا ہے. اگر میں توبہ نہ کروں تو تباہ ہو جاؤں گا، اور اگر توبہ کر لوں تو وہ تقدیس کر دے گا، پاک کر دے گا. کیسے پتا ہے؟ ذرا دیکھیے یسایا نبی کی کتاب، یسایا نبی کی کتاب آ جائیے، اس کا پہلا بات دیکھیے. یہ خداوند فرماتا ہے، اب خداوند فرماتا ہے آؤ، آؤ میرے پاس، آؤ ہم باہر حجت کریں. تم دوسروں کے ساتھ حجت کرتے ہو، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہو، دوسروں کو بے وقوف ثابت کرتے ہو. آؤ میرے پاس، آؤ ہم حجت کریں. اب آ میری بیٹی، میں اور تو بات کریں گے. آجا میرے بیٹے، تو اور میں بات کریں گے. آجاؤ بات کرتے ہیں. اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں، سیاہ ہوں، کالے ہوں، بالکل اگر تمہارے گناہ قرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. ہر چند ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے. اگر تم راضی اور فرمان بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. مگر انکار کرو، اگر انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. ارے تمہاری جان کا خطرہ ہے، خطرہ ہے، تمہاری روحانی زندگی کا خطرہ ہے. آ جاؤ میرے پاس. کیسے بھی گناہ کیوں نہ ہوں گے میں دور کر دوں گا. چھپاؤ مت، چھپنے کی کوشش مت کرو، چلے آؤ. ارے مبارک ہے وہ جسے وہ برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا. جو اس کے پاس آ جائے تو بدی اس کے پاس نہیں رہ سکتی، گناہ اس کے اندر نہیں رہ سکتا، کسی کے لیے نفرت اس کے اندر نہیں رہ سکتی. اس کی نظر اس پر ہوگی، لوگوں کی خرابیوں پر نہیں ہوگی. اسی لیے لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. کہاں ہیں آپ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن؟ یہ وہ کام ہے جو خدا ہر روز کرتا اپنے بندے کی زندگی میں، تاکہ بدی کہیں اندر آ گئی تو برباد ہو جائے گا، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. اسی لیے کہتا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، توبہ توبہ، دل میں مت رکھو بدی، یہ برباد کر دے گی. دوسری طرف خداوند کہہ رہا ہے لا میں تجھے دھو دوں. فرق ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے. جو اس کے پاس آ جائے ابلیس اس کے پاس نہیں آ سکتا.
بدی اس کے اندر رہ نہیں سکتی، ہر روز اپنے آپ کو دھونا پڑتا ہے ایماندار کو۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں دل میں آ گئی؟ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا، یسعیاہ نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ چھٹے باب میں دیکھ لیجیے یسعیاہ نبی کی کتاب، اس کا چھٹا باب کہتا میں نے خداوند کو دیکھا۔ اس سے پہلے یہ 5ویں باب میں دیکھنا کہ کتنا وہ لوگوں کے بارے میں افسوس کر رہا، تم پر افسوس، اس پر افسوس، سب پر افسوس، ہائے سب پر، سب برباد ہو رہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا اپنے دل کا کیا حال ہے۔ میرے لیے کتنا آسان ہے سب کو کہہ دینا کہ تم غلط ہو، ارے جب اس کے نزدیک آئے تب پتہ لگتا میرا اپنا کیا حال ہے۔ تب آدمی، لکھا ہے کہ جس سال عزیہ بادشاہ نے، یہ چھٹا باب ہے، جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ پہلے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ لکھا جب اس نے خداوند کو دیکھا ہے تب میں بول اٹھا مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے۔ تب اسے نظر آیا کہ جن ہونٹوں سے میں دوسروں پر افسوس بھیج رہا ہوں یہ ہونٹ تو ناپاک ہیں، ارے میرا منہ تو گندا ہے، میرے خیالات تو ناپاک ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ گندی ہے، گھنونی ہے خدا کی نظر میں۔ دیکھا انہوں نے یسعیاہ نبی کی زندگی میں بھی یہی ہوا۔ لوکا کی انجیل میں 5ویں باب میں ایک بڑی پیاری بات ہے جو خدا ان کے ایک شاگرد کے بارے میں ہے، پطرس کے بارے میں۔ ابھی اسے یسوع مسیح کے بارے میں زیادہ نہیں پتا۔ اس کے بعد خداوند نے اس کو کہا تھا میرے پیچھے ہو لے۔ جب اس نے خداوند کا عجیب معجزہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے کہنے سے اس نے جال ڈالا اور اس قدر مچھلیاں آ گئیں، کہتے ہیں ہم نے تو ساری رات یہاں جال ڈالا تھا کچھ بھی نہیں لگا تھا، یہاں تھی نہیں مچھلی، ہم تو سوچ رہے تھے ہے ہی نہیں، اتنی مچھلیاں کیسے آ گئیں؟ جب اسے خداوند کی حضوری کا احساس ہوا تو اسے کہتا میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی۔ اسے بڑا خوش ہونا چاہیے تھا، مجھے مچھلی بہت بکے گی، بہت پیسے ہوں گے، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن خدا نے اسے یہ نہیں کہ مچھلیاں دے دی، اسے اس سے بڑی برکت یہ دے دی کہ پطرس نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو دیکھا خدا کی نظر سے۔ خدا نے اس کو برباد نہیں کیا، خداوند نے یہ نہیں کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے، پہلے جا کے نیکی کے کام کر، ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے خداوند کی حضوری، یسوع مسیح کی حضوری محسوس کی ہے تو حیران ہو کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ ہائے ہائے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ میرے نزدیک آئے، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس سے چلا جا۔ اس نے کہا اس تیرے لیے تو میں آیا ہوں، اگر میں پاس چلا جاؤں گا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اگر میں تیرے پاس آؤں تو میں تجھے دنیا بھر کے لیے استعمال کروں گا۔ ساری دنیا میں اس کا کلام پڑھا جاتا ہے جو خدا نے پطرس کو دیا تھا، ساری دنیا میں پڑھا جاتا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی کو خدا نے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ تو میرے پیارے بھائی کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ بہت اچھا آپ عبادت کرتے ہیں، بہت اچھا آپ خدمت کرتے ہیں، سب کچھ بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں، آپ بہت پیاری بہن ہیں، لیکن میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، اس بات کا دھیان رکھو، کسی قسم کا گناہ اگر زندگی میں آ گیا، کسی قسم کا بھی ہو، کوئی بدی ہو، کسی کے خلاف ہو، دشمن کے لیے ہو، تو یہ یاد رکھنا چاہیے، لکھا گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، اور یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے، یہ اس کا رحم ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ ہمیں بیماری سے شفا دے دے، شکر ہے خدا کا، یہی نہیں کہ ہماری دعا کے جواب میں ہمیں ترقی دے دے، خدا کا شکر ہو، اولاد بخش دی، خدا کا شکر ہو، لیکن آپ کی روحانی زندگی کا کیا حال ہے؟ یہ سب یہیں رہ جائے گا، ہم کو جانا ہے، تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی کے دن گنے ہوئے، تب کیا ہوگا؟
اس دن کا لحاظ رکھتے ہوئے تاکہ ہم سلامتی سے اپنے باپ کے گھر پہنچ جائیں، وہ ہماری زندگی کی تقدیس کرتا رہتا، صاف کرتا رہتا۔ اگر آج کوئی بات خدا آپ کو دکھا دے، میری بیٹی یہ بات تیری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے، میرے بیٹے، میرے خادم، خدا مجھ پر رحم کرے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے سوچ سمجھ کے خدا کے حکم کے مطابق یہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، خود جا کے گھر پہ اور اس پر غور کروں گا۔ مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، اور جو اس کے پاس آ جائے بدی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ لکھا ہے خدا سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو، پتہ سے بڑھ کر غلبہ دیتا وہ ان چیزوں پر۔ اگر کوئی ایسی بات ہے دل میں وہ دکھائے تو اسے چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رہے گی یہ بات۔ خدا ان کے پیارو، یہ ایک بڑی پیاری بات ہے، اسی لیے اس کو انجیل کہتے ہیں کہ خدا ان کو دعوت دے رہا، ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے جنہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا، جنہیں خود اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب اس گناہ سے میری نجات نہیں ہو سکتی، اس سے چھپو، اسے چھپاؤ، کوئی نیکی کر کے اسے ڈھانک لو، لیکن وہ اندر ہی اندر کینسر کی طرح کھاتا رہتا ہے گناہ۔ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا مبارک ہے جسے تو چن لے۔ آپ کے جیسے بات ہو رہی ہے آپ سے، آپ مبارک ہو، آپ سے بات کی جا رہی ہے، یہ خدا کا کلام ہے، میں کچھ نہیں بھائی، میں تو اس کے سامنے مٹی ہوں، میرا نام بھی کچھ نہیں ہے۔ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اگر خدا کا رحم ہوا، کو کفن وغیرہ کی بات ہوئی، جنازہ ہوا، کیا پتہ مچھلیاں کھائیں میں ڈوب کے مروں، لیکن اگر ہوگا تو وہ مجھے مٹی کہیں گے، نام کوئی نہیں ہوگا۔ ہم مٹی کو مٹی کے سپرد کرتے، ارے کیا ہے ہمارا۔ لیکن خدا کا انتظام دیکھو، وہ کہہ رہا ہے کہ برگزیدہ کرتا، اپنے پاس آنے دیتا ہے، جو پاس آ جائے اسے وہ پاک کرتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے لکھا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، ہم نہیں ڈھانک سکتے، وہ ڈھانک دے گا۔ مسیح کے خون سے ڈھک جاتے ہیں وہ سب، ڈھانکا گیا ہے۔ تو آپ میرے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا ہے۔ وہی ہے جو کہہ سکتا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو اس کے لیے لکھا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے جب میں خاموش رہا، دکھا دیا خدا نے گناہ، لیکن کچھ نہیں کرنے کو تیار۔ جب میں خاموش رہا، پتہ کیا نتیجہ ہوگا؟ تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، تیرا ہاتھ دن رات مجھ پر بھاری تھا، میری تلاوت خشکیوں سے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتا۔ تو وہ خداوند کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں تجھے برگزیدہ کر کے، علیحدہ کر کے تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں، اپنے گناہوں کو چھپا مت، لا میں ان کو سب کو دور کر دوں گا، پاک کر دوں گا اپنے پاس۔ اور جب جب کبھی تیرے اندر کوئی ایسی بات آئے گی میں دھو دیا کروں گا۔ اچھا میری بیٹی، اچھا میرے بیٹے، یہ مسیحی زندگی میں کامیاب رہنے کا ایک بھید ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم اسے چھپائیں۔ ایسا نہ کرنا، وہ تیار ہے، تقدیس کرے گا، پاک کرے گا، اٹھا کے کھڑا کر دے گا، برکت پر برکت دے گا۔ ہاں یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، دیر نہ کرنا، آ جاؤ اس کے پاس، کہہ دو۔ اور اسی طرح ہر روز وہ کرتا رہے گا، ہر روز آپ کی زندگی تازہ ہوگی، مضبوط ہوگی، محفوظ رہے گی۔ آمین۔